اسلامک اولمپیاڈ ایگزام جو 12th کلاس سے نہیں 8th کلاس کے بچوں تک رکھا گیا تھا، اس میں خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو اکثر جو کلاس کے اسکولس کے بچے ہیں وہ لوگ زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے ہم لوگ اس کا انعقاد کیے تھے۔ اس میں مین چیز ہم لوگ اس سے جو بچوں سے جو اٹیچ کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ یہ تھی کہ آج کل کے ماحول میں جو بچوں میں خاص طور سے جو خرابیاں ہیں، جیسا موبائل کی لت ہے بچوں میں، اور بڑوں کا احترام ہے، اور بچوں کے اندر جو قربانی جو تعلیم کے لیے قربانی ہے، جو بچوں کے حساب سے جو قربانیاں ہیں جو بچے آج کل نہیں دے رہے ہیں، اور بڑوں کے ساتھ جو بد اخلاقی ہے، اور بہت سارے جو بچوں کی جو برائیاں ہیں ان سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے یہ منی اسلامک اولمپیاڈ ایگزام۔ اس میں ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھا تھا جس میں خاص طور سے ان کے جو فرزند تھے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھا تھا، اور جو دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی تھی اس کو ہم نے ایک کتاب کی شکل دی تھی، اس میں رکھا تھا۔ اور اس سارے جو بچوں کو جو آج وقت کے طور پر جو کام آنے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو ہم نے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جوڑ کر ایک کتاب کی تشکیل دی تھی۔ اس کو ہم نے پہلے بچوں کو مواد کے لیے ایک کتاب بچوں کو پہلے دی تھی تاکہ اس سے تیاری کر وہ ایگزام لکھ سکے۔ اور سیرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو خاص جو موضوع ہیں، یعنی ایک سیرت مطلب ایک تاریخی واقعات نہیں ہوتے ہوئے اس میں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام اسلام کے لیے جو قربانیاں وہ لوگ دیے تھے اس کو ہم نے اجاگر کیا تاکہ بچے اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ یہ اس کا خاص موضوع تھا۔ اور اس میں ہم نے جو مقاصد رکھے تھے بچوں سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقاصد تھے اس میں خاص طور سے ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے ان کو عمل سے جوڑنا، اور ساتھ میں طلباء میں خدا ترسی اور خود احتسابی پیدا ہونا، یعنی خود احتسابی بچہ اپنے آپ کو جانچنا، اور پھر بچوں کے اندر تنقیدی سوچ پیدا ہو اور وہ اسلامی بنیادوں پر ترقی کریں، یہ اس کے خاص مقاصد تھے۔ اور پھر ساتھ میں قرآن کی روشنی میں جو صحت مند مقابلہ ہوتا ہے، اس میں ایک روح جو ہوتی ہے وہ پیدا کرنے کی بچوں کے اندر اس ایگزام کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی تھی۔ اس میں بہت سارے بچوں نے رجسٹریشن کروائے اور اس ایگزام میں شرکت کی۔ جب ہم نے پہلے ایگزام کے لیے بچوں کو فارمز وغیرہ دیے تھے جو آن لائن بھی تھے اور آف لائن بھی تھے، اس میں تقریباً 689 بچوں نے رجسٹریشن کروایا، جن میں 535 لڑکیاں تھیں اور 154 لڑکے تھے اس میں جو فارم فل اپ کرے تھے۔ اور امتحان میں جو 13 جولائی 2025 کو ہوا تھا، تقریباً 442 بچوں نے اس میں اپنا حصہ لیا، ایگزام لکھے بچے، جو کہ ٹوٹل کا جو حصہ 64% ہوتا ہے، جن میں لڑکیاں 359 تھیں اور لڑکے 83 تھے۔ لڑکیوں کا پرسنٹیج ایگزام میں جو ایگزام لکھے ہیں ان کا 67% تھا اور لڑکوں کا 54% تھا۔ اس میں جو ہائی اسکول کے بچے ہیں ان کو 8ویں کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے جو بچے اس میں ایگزام میں شریک ہوئے وہ تقریباً 282 بچے تھے، جو کہ ٹوٹل کا 41% ہوتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے بچے 382 بچے اس میں شریک رہے، جو کہ 55% ہوتا ہے، اور ڈگری پی جی جو ایکسٹرا بچے لکھے تھے وہ صرف 4% ہے، 25 بچے لکھے تھے۔ وہ تقریباً کریم نگر کے 40 سے زائد اسکولز اور کالجز میں ہم نے کالج کے بچے اس میں شامل ہوئے، اور اس ایگزام کے کنوینر محمد عارف عرفان صاحب تھے، اور اس کا میں اسسٹنٹ تھا، اور محترمہ حفصہ نشاط صاحبہ جو خواتین ونگ کی ہیں صدر تھی، اور محترمہ سبیکہ صاحبہ جو اسسٹنٹ کنوینر تھی۔ اس ایگزام کی یہ ڈیٹیلس ہیں۔ تقریباً 50 مارکس کا تھا، اس میں بہت سارے بچے اچھے نمبرات لائے ہیں، لیکن ٹاپرز کے نام ہے اس میں۔ پہلا جو محمد احمد عبد المومن ہے جو شاہین کالج میں 11ویں کلاس کے طالب علم ہیں، انہوں نے اس میں 49 مارکس حاصل کیے۔ اور دوسرے بھی جو ہیں وہ عدنان احمد ہیں، وہ شاہین کالج کے ہیں، انہوں نے بھی اس میں 49 نمبر حاصل کیے تھے، اس کے ٹاپرز ہیں اس کے۔ اور ہمارا آج یہ جو پریس میٹ ہم یہاں پہ رکھے ہیں، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ
اس کے ذریعے سے میڈیا میں جو بات جائے گی اس سے ایک تبدیلی ہم چاہتے ہیں، تبدیلی ہو اس سے، اور اس میں جو نوجوان جو حصہ لیے ہیں اس سے ان کو ہمت افزائی ہو اور وہ لوگ اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں اور ان کے اندر جو ہم جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ جذبہ ان کے اندر منتقل ہو، یہ ہم چاہتے ہیں. اس کا خاص طور سے پریس میٹ کا یہ ہمارا جو مقصد ہے. الحمدللہ پہلی مرتبہ بھارت میں ایک آفیشیل اسلامک اسٹڈیز اولمپیاڈ کا آغاز ہوا ہے، جو کہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ایک پائلٹ جو سو پروجیکٹ ہے. اس کام کی ابتدا جو سو نیچے سطح سے سواران یونٹ کریم نگر کے ذریعے شروع کی گئی. کے لیے فکر کا باعث ہے. دیکھیے منی اسلامک اولمپیاڈ کا جو ایگزام کنڈکٹ کیا گیا ہے وہ 13 جولائی کو ہوا ہے. اب تک آپ نے سب تفصیل سماعت فرمائی ہے کہ کس طرح جو ہے سو اس کو ایگزام کو کس طرح کنڈکٹ کیا گیا. یہ بالکل بچوں کے لیے، جب بچوں سے پوچھا گیا تو وہ بتائیں گے کہ کس طرح کا ایگزام تھا. یہ آپ آگے جانیں گے کہ وہ بچے بتائیں گے کہ یہ کتنا سینیریو بیس تھا، کتنا بچوں کو کیا کیا حاصل کریں. یہ ایگزام کنڈکٹ کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بچوں کو متعارف کروانا، ان کے طرح کی قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، ان کی طرح جو سو ایثار، توکل، یہ تمام چیزیں بچوں کے اندر پیدا کرنے کا مقصد ہمارا تھا. اس میں جو سو بہت تعداد نے جو سو شرکت کی ہے. جتنا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنے بچوں نے رجسٹریشن کرایا. الحمدللہ بہت زیادہ بچوں نے جو سو کامیابی بھی حاصل کی. دیکھیے یہ ایگزام کنڈکٹ کر کے ہم مطلب کریم نگر سطح پر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جس کو جس طرح پڑھنا چاہیے، خالی ہم قربانی کے حد تک ہی سن لیتے ہیں، اس کو لوگوں میں اجاگر کرنا اس کا مقصد ہے. اس کے ذریعے ہم نے بہت سارے پروگرامز کنڈکٹ کرے، بچوں تک پہنچے. اس میں بہت زیادہ کوششیں کی گئی. یہ بچوں کو صرف کتاب نہیں دی گئی بلکہ بچوں سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھے. ایک گروپ بنا دیا گیا منی اسلامک اولمپیاڈ، اس میں جو بچوں سے ہمیشہ جو سو کانٹیکٹ میں رہ کر ہمارے محترم امیر مقامی نے یہ تمام چیزیں بچوں کو بتاتے گئی کہ کس طرح ہے یہ پیپر کو کیسا کرنا ہے. جتنے بھی بچوں کے سوالات آ رہے تھے ان کا جواب دیتے رہے جس سے بچوں کو آسانی ہو سکی. اس کے بعد جو UPC کا پروگرام کر رہے، اس کے ذریعے جو سو بچوں میں یہ بات بتانا ہے کہ قرآن کو کس طرح سمجھیں، یہ باتوں بچوں میں پہنچانا ہے. اور میں جتنے بھی طالبات ہیں، طلباء ہیں، ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ بہت اچھی طریقے سے ان کی مدد کرے ایگزام لکھنے میں. اور بچیوں کی تعداد ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس بار بھی لڑکیوں نے بازی لے گئی لیکن لڑکے فرسٹ آ گئے اس میں الحمدللہ. تو یعنی کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ بچے بچیاں جو بھی ہے، جو بھی آگے کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، جو 10th لکھ رہے ہیں، 9th لکھ رہے ہیں یا پھر JEE مینس لکھ رہے ہیں، نیٹ لکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وقت نکال کر سیرت کو پڑھے. تو یہ ایک بہترین کامیابی ہے ہمارے لیے. میں اس کے لیے جو سو آپ تمام کا شکر گزار ہوں. اور پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم سب کو عنایت فرمایا، اور اس کے بعد تمام پیرنٹس کا اور تمام میڈیا کا بھی شکر ادا کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praise to Allah for granting us the opportunity to host MIOE Mini Islamic Olympiad of 2025. To our dear parents and students, I offer heartfelt congratulations to the winners and participants alike. Your enthusiasm and dedication are truly commendable. And I extend my sincerest gratitude for your tireless efforts and exceptional teamwork to our MIOE team. Our collective passion for spreading knowledge and wisdom has made this event a resounding success. The concept of MIOE, Mini Islamic Olympiad, and the book used for this Olympiad are truly inspiring. Kudos to the visionaries behind this initiative. As we conclude this event, I hope that Mini Islamic Olympiad will continue to grow and reach more students across our state and nation. Inshallah, we envision Mini Islamic Olympiad exam being conducted at the state and national levels, fostering a love for Islamic knowledge for Seerah among students. Jazakallah khair. آپ ایگزام کا پورا سسٹم کیسا محسوس کریں، بک کیسی لگی آپ کو، کیا اچھا لگا بک میں،
اور کوشچن پیپر میں کیا ڈیفرنٹ تھا اور کیسا جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں آپ, اور آنے والے جنریشن کے لیے کیا میسیج ہے؟ آپ IIT انجینئرنگ کر رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہے آپ وقت نکالے اور پڑھے, اس کے طرف سے آپ کیسا ساتھ دیجیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Ahmed Abdul Momin, currently studying intermediate first year or 11th standard from Shaheen Junior College. Usually we see many Olympiad exams like Maths Olympiad exam, Science Olympiad exam, but this was a different idea, Islamic Olympiad exam. It was very good and my experience, from my opinion, was very good, and exam was very complicated. It pressurized us to think from every perspective, and all the questions were very complicated. All were focused on Ibrahim alayhi salam Sirat, and the book was very detailed, and Ibrahim alayhi salam's every life step was defined in a very good way. Also, Ibrahim alayhi salam Sirat book, which was provided to us, had very detailed information, such as every important step was written in bold letters. Also, it consisted of three languages: Roman language and English language and Urdu language, which might have helped many students to understand it better. That's it. Thank you very much. How did you balance your time in spite of you are busy with your IIT studies? We have listened Ibrahim alayhi salam Sirat from our childhood, so I also remembered it from my childhood, and my parents supported me by understanding it better. Also, on every Sunday, on every holiday, I used to I used to read the book, and on the college days, after returning to home, I used to revise that book. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shifa Fatima from Government Girls Junior College, currently studying in 92nd year English medium. I am a NEET aspirant. So I want to say you that I am so thankful to the organizers for organizing this Olympiad. I have been writing these examinations for a long years. So this was my different experience for writing about Prophet Ibrahim alayhi salam. It has encouraged me, motivated me, and inspired me a lot. And I am so thankful to my parents for encouraging to write this exam. I'm so thankful to the organizers, and I also thank to my Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity to write this exam and standing up here. I got this position because of my parents motivating me, and I have noticed many changes in my life after reading this Olympiad. And thank you so much to the organizers for organizing this, and it has built our faith and guided us in the right path. Thank you so much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حالیہ ترین ایجوکیٹ اسکول کی طالبہ ہوں. یہ میرا فرسٹ اولمپیاڈ ایگزام تھا جو میں نے لکھا تھا, اور میں اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میں فرسٹ آؤں گی. اور جب میں میرے والدین سے یہ ڈسکس کری تھی کہ میں ایگزام لکھنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے نہ کیا, انہوں نے جی ضرور بول کے کیا. اور یہ جو ایگزام تھا یہ ہماری زندگی میں بہت سارے چینجز لائے, جیسے کہ والدین کی اطاعت کرنا, اور ہماری زندگی کیسے گزاریں, اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مطلب اللہ پر بھروسہ رکھا تھا, ویسے ہی ہمیں بھی رکھنا چاہیے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایگزام لکھنے کی توفیق عطا کی. اور میں یہ آرگنائزر سے بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس ایگزام میں مدد کی اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلومات کرنے میں مدد کی. جزاک اللہ. میں خود ایک ٹیچر ہوں. یہ جو ایگزام ایک منفرد یونیک طریقے سے کنڈکٹ کیے ہیں, یہ اس میں جو سوالات کا پرچہ جو تیار کیا گیا ہے اور اس کے جو آپشنس ہیں, بچے اس کے پورے آپشن پڑھے بغیر اس کا جواب لکھ نہیں سکتے ہیں. ایسا کوشچن پیپر تیار کیے ہیں. جنرلی جو کوشچن پیپر جو رہتا ہے وہ اس میں 4 آپشن کیا, اس میں بچے
पढ़ते साथ उसमें जो जवाब मालूम होता है उसी को एक को पढ़ के डाल देते हैं। मगर ये जो तरीके पढ़ते सवाल को जो क्या किया गया है, इसमें चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद ही उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, ये आजकल की बहुत ही अहम ज़रूरत है। ये आपका क्या है जो सीरत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुनाकिब हुए। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर पहली बार ये एग्जाम मुनाकिब किए हैं और ये इससे जो मुनाकिब करने वाले जिम्मेदारान हैं उसके काबिल तारीफ है। मैं इनसे अपने से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शिफा फातिमा का फादर हूँ जी। इन्हों बचपन से दीनी तालीमात के बारे में बहुत हम मोटिवेशन कर रहे हैं इनको। इन्हों 6 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के बारे में जब भी सिल्वर मेडलिस्ट है इंडियन गार्डन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंशाल्लाह शुरू से लेकर अब तक इन्हों फर्स्ट प्राइज मार रहे हैं। इंशाल्लाह अब इब्राहिम सलाम की सीरत के बारे में ये मेरे को भरोसा था कि फर्स्ट प्राइज आते वक्त इंशाल्लाह आ रहने सबका सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग को मेरा सलाम। मेरी बच्ची फिर भी कम दिनों में अच्छा याद करे और अच्छा एग्ज़ाम लिखे, उससे बढ़ के फ़ख्र क्या है। तब बच्ची अल्लाह का शुक्र अदा है, फिर भी अच्छा पढ़ी मेरी बच्ची। 8 दिन में वे हासिल कर ली और एग्ज़ाम दे दी बच्ची। शुक्रगुज़ार है आप लोगों का सबका, जमात इस्लामी हिंद के सब। हर मुश्किल मौके में अल्लाह पर पुख्ता यकीन और ईमान रखने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है, पेरेंट्स मुज़म्मिल इरफान साहब, आप अगर आपको कुछ मेरे साथ रखना चाह रहे हैं, और भी पेरेंट्स जो मैंने नाम लिया है वो आ सकते हैं यहाँ पर। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है तो नाम लिए जब आप थोड़ा आइए, अगर एक साथ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर की तारीफ़ व तौसीफ़ बजाता हूँ कि उसने अपने फ़ज़ल से सीरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुनक़िद करने का मौका नसीब फरमाया। साथ ही साथ मैं इंतहा दुरूद और सलाम हो हम तमाम के क़ायद और रहनुमा अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने हम तमाम को पैदा फरमाया, फिर आपके ज़रिए से हमें यह मौका नसीब फरमाया कि हम इंसानियत के सबसे बेहतरीन जो शख्सियतें हैं उनकी ज़िंदगियों से कुछ सीख के अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी सवारान स्ट्रीट की जानिब से मिनी इस्लामिक ओलंपियाड का इनक़ाद बड़ी मेहनतों के बाद ये मुनक़िद किया गया था। इसके पीछे जो मेहनत थी मुझे उसका अंदाज़ा है, कुछ हद तक मैं भी इसका हिस्सा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ स्टेट या और शायद हिंदुस्तानी लेवल पे पहला मौका है कि तुलबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से वाकिफ़ कराएं, ताकि उनके जो स्पिरिट है, जो रूह उससे अक्स करना चाहते हैं, वो तुलबा के अंदर बोले सा उसको पेनेट्रेट करें, ताकि आपकी सीरत से बहुत सारे पैगामात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, ताकि तुलबा उनके स्पिरिट को अपने अंदर जज्ब करें, जिसके अंदर वालिदैन की इताअत फरमा बरदारी है, फिर बाप की जिस इताअत फरमा बरदारी है, अल्लाह के अहकामात के अंदर सामने कैसा सरेंडर होना है, कुर्बानी है, ईसार है। बहुत सारी चीज़ें इस इस्लामिक ओलंपियाड के ज़रिए तुलबा के जहनों के अंदर पेनेट्रेट करने की कोशिश की गई। इंशाअल्लाह इससे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा और तुलबा के अंदर एक बेहतरीन स्पिरिट पैदा होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। जी, मैं जो है मोहम्मद रहमान फ़ातिमा की मदर के साथ साथ एक रुकने जमात भी हूँ। तो हमें बताया गया था कि रुकने जमात के बच्चों को प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की, इंटरेस्ट ज़ाहिर किया और अच्छी तरह से किताब का मुताला किया। तो मैं इसके लिए सवारान यूनिट जमात इस्लामी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने दिन रात 1.5 महीना मुसलसिल मेहनत की इस प्रोजेक्ट के पीछे, मैं जानती हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन अजर से नवाजे, भरपूर इसका अजर अता फरमाए। ये इम्तिहान जो है एक मामूली इम्तिहान नहीं था, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मॉडल की हैसियत से पेश किया गया इस किताब में। तो ये ताकि हमारे बच्चे, हमारी नस्लें जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मॉडल मानते हुए बिल्कुल उसी तरह क़ल्ब सलीम, आपकी तरह क़ल्ब सलीम, हिकमत और जो है ईसार, तवक्कुल, ये सारे जज्बात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में पैवस्ता हैं, हमारे बच्चों के अंदर भी ये सारी चीज़ें पैदा करने की कोशिश की गई इस किताब के ज़रिए, इस एग्ज़ाम के ज़रिए। इसका फ़ायदा तब होगा जब हमारे बच्चों के दिलो दिमाग इस किताब के ज़रिए रोशन होंगे और अमल की तरफ राग़िब होंगे। फिर एक बार मैं जो है
آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، تمام پیرنٹس اور بچوں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور ساری ٹیم جو اس کے پیچھے جنہوں نے بہت محنت کی ہے، آپ سب کا بھی جزاک اللہ خیر۔ محمد زید، سید ندرت حسین، محمد تقی الدین، محمد ریان دستگیر ہے کیا؟ ریان دستگیر آئیے۔ آپ تمام لوگوں کو جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اور سوالات میں پورے کریم نگر ڈسٹرکٹ سے تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت اچھا سے آپ نے پڑھا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ اب اس کے بعد ایک ریفریشمنٹ رہے گا، پھر اس کے بعد انٹرویوز جو دینا چاہتے ہیں وہ یہاں دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔